ایک منٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وبدنا علی البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی ایمانہ یا ولا یخون فی مالہ ولا فی عرضہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، ہم نے سورہ احزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جس حدیث کو امام بہقی، ابن ابی دنیا اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے، اور اس مفہوم کی مزید احادیث سنن وغیرہ کے اندر موجود ہیں۔ وہ ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس حدیث میں نبی علیہ السلام دنیا اور آخرت کے سب سے بڑی 4 دولتیں بیان کی، جن متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اربعون من کن فیہ من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ 4 اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بے قیمتی دولتیں ہیں۔ من اوتیہن، جس خوش نصیب کو یہ 4 دولتیں مل گئیں، فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، تو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے پاس اکٹھا ہو گئیں۔ یہ 4 عظیم ترین دولتیں ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اور ان کا تذکرہ ہم اختصاراً آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، گھروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اربعون، 4 چیزیں ہیں یا 4 عظیم ترین نعمتیں ہیں، من اوتیہن، جس انسان کو دنیا میں وہ 4 چیزیں مل گئی تو اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ فقد اوتیا خیر الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، ساری دولت، ساری نعمت اس کو عطا کر دی۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز، 4 دولتوں میں سے، 4 نعمتوں سے پہلی دولت لسانن ذاکرن، جس انسان کو ذکر الہی کرنے والی زبان نصیب ہو جائے۔ دوستو، یہ زبان یہ بڑی عجیب سے چیز ہے۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہے ہیں کہ لسانن ذاکرن، ذکر الہی کرنے والی زبان جس کو مل جائے، سمجھ جاؤ کہ دنیا کی بہت بڑی، سب سے بڑی دولت، دنیا بلکہ دنیا آخرت دونوں کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اور دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، مشہور جلیل القدر صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابیوں تم میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے عالم اللہ تعالیٰ نے معاذ بن جبل کو بنایا ہے، جن کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے علماء حق اور علماء ربانی اکٹھا ہوں گے، پیدا ہوں گے، سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک میدان اکٹھا کرے گا عزت افزائی کے لیے، اور وہاں ایک بہترین قسم کا تخت اور تاج رکھا جائے گا، اور آخر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بلا کر کے اللہ اس پر بیٹھائیں گے اور ان کے سر پر وہ تاج رکھیں گے اور کہیں گے استاد العلماء ہیں. یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے معاذ بن جبل کا. یہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل اتنا عالی شان ہو کہ ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے ہمیں بچا لے. تو آپ نے ارکان خمسہ کا تذکرہ کیا، ارکان خمسہ کا. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اسلام کی سربلندی نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل نے کہا ضرور بتائیں. آپ نے اسلام کی سربلندی، جہاد، سارے اعمال بتا دیے. پھر آپ نے بتایا، پوچھا کیا ہم ابواب الخیر، نیکیوں کے دروازے نہ بتا دیں؟ بھلا یا رسول اللہ، اللہ سنی وہ بھی بتا دیا. سارے فرائض اور نوافل، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے لے کر کے میدان جنگ میں جہاد تک کا سارا تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ سارے اعمال ایسے ہیں جس نے ان کی پابندی کیا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچ جائے گا. تو ان سارے اعمال کو بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسا بتاؤں، تمہیں ایک ایسا الا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں اب بتاؤں یہ سارے اعمال جو ہے ان کی قبولیت کا. اور تم نے سوال جو کیا کہ ایسے اعمال بتائیں جو ہمیں فوراً جنت میں داخل کر دو، جہنم سے بچا لے. یہ سارے اعمال تمہیں کب جنت میں پہنچائیں گے؟ ساری چیزوں کا دار و مدار اور شرط کیا ہے بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے تو سب بتا دیا. جنت میں داخل کرنے والے اعمال، جہنم سے بچانے والے اعمال، ارکان خمسہ، روزے، نماز، جہاد فی سبیل اللہ، تہجد گزاری، سارے نیک اعمال تو بتا دیا. لیکن آپ فرماتے سارے اعمال کب تمہیں جنت میں داخل کریں گے بتاؤں؟ تو آپ ضرور بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی اور اپنی شہادت کی انگلی رکھی. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ سارے اعمال تمہیں جنت میں پہنچائیں اور ساری نیکیاں تمہاری کارب قبول ہو، تمہارے نجات کا باعث بنے، تو شرط ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھ لو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایک طرف اتنی خطرناک چیز زبان. آپ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، پاؤں تلے زمین نکل گئی، اِنَّا لَمُؤَاخَذُ بِلِسَانِنَا بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ اِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. اتنے بڑے بڑے جہاد، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی زبان کی حفاظت نہیں تو سارے اعمال برباد، ہماری گرفت ہوگی، پکڑے جائیں گے. اللہ رسول نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ اور ان کے ساتھیوں تمہاری ماں تم کو گم کرے. تم نے کیا سمجھا ہے زبان کو؟ اکثر لوگ قیامت کے دن اونھے منہ لٹا کر کے اور ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں جو جھونک دیے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، ان میں سے اکثر کا جرم زبان کا جرم ہوگا. ایک طرف دوستو زبان اتنی خطرناک چیز، دوسری طرف آپ فرماتے ہیں یہی زبان اگر اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا لے اور ذکر الہی کرنے والی زبان بن جائے تو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے. دوستو لسان ذاکرن، یہ زبان لسان ذکر الہی کرنے والی زبان. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم آسانی سے کرتے رہے. آپ نے فرمایا کوشش کرو مرتے دم تک تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو، ذکر الہی اس پر جاری ہو. میرے بھائیو زبان کی ذرا حفاظت کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں لسانن ذاکرن، ذکر الہی کرنے والی زبان اور ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑی فضیلت بیان کی ہے. یہی کیا کم فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو مجھ کو یاد کرتے رہو تب ہم تم کو بھی یاد
رکھے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو. اس زبان کی حفاظت کریں اور ذکر الہی مشغول رکھیں. سورہ احزاب کی میں نے آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو, ایمان والو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو ذکر کثیر ہو. ایسا نہیں کہ ہاں نماز کے بعد ہم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا, بس کافی نہیں. ذکرن کثیرا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا, نماز کا, زکوٰۃ کا, حج کا, روزے کا, تلاوت قرآن کا, تسبیح, بہت ساری چیزوں کا, لیکن کسی کے سامنے کثیرن کا لفظ نہیں آیا. کثیرن ذکر الہی ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے ذکرن کثیرہ, صرف ذکر کافی نہیں بلکہ ذکر کثیر ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو, تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو. اور مومنوں کی ہر میدان میں سب سے بڑی چیز آج مثال کے طور پر مارکیٹ میں تجارت اور کاروبار کا معاملہ ہے, بزنس اور لین دین کا معاملہ ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں صرف دنیا داری ہے, اور رب العالمین کیا فرماتے ہیں, تمہاری مارکیٹ میں تمہارے کاروبار کی بھی کامیابی اللہ نے ذکر الہی میں رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا بھائی ذالکم خیر لکم. آگے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم مارکیٹ میں, اپنے بزنس و کاروبار میں, تجارت میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر. دیکھا ذکر کتنی بڑی چیز ہے. میدان جہاد میں جب کفار اور مشرکین کا مقابلہ ہو تو وہاں بھی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر قرار دیا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ڈٹ کر کے لڑو, لیکن خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ تم میدان جنگ میں دشمنوں پر فتح پانے میں کامیاب ہو جاؤ. سب سے بڑی چیز ذکر الہی ہے, اور آج مسلمان اس سے غافل ہے میرے بھائیوں. تو کثرت سے ذکر الہی کرنے والی زبان, بڑے فوائد ہیں. ہم چاروں باتیں پوری کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, پہلی چیز تو سمجھ میں آ گئی, لسانن ذاکرن. نمبر 2, وقلبن شاکرن, شکر الہی ادا کرنے والا, شکر گزاری کرنے والا دل. اب زبان سے شروع ہوا, سینے تک بات آ گئی. وقلبن شاکرن, شکر الہی ادا کرنے والا دل. شکر الہی تینوں طرح سے ہونا چاہیے. سب سے پہلا شکر ہے قلبی شکر, دل کا. وقلبن شاکرن, کیوں؟ سب سے پہلی چیز ہے احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ واقعی یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ نے دیا ہے, یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, اور بینائی جہاں طرح کمزور ہوئی یہ طرح طرح کے چشمے آ گئے تاکہ یہ آپ کو نہیں نظر نہیں آتا, باریک سے باریک چیز دیکھے. یہ دوسری نعمت. اس بینائی کو باقی رکھنے کے اللہ نے کیسے کیسے انتظامات کیے. یہ نعمت, اس کا احساس ہو. ٹھیک ہے پیسہ دے کے خریدا آپ نے, لیکن اس آنکھ کو یا اس چشمے کو, جو آپ پیسہ دیکھ رہے ہیں, جس نے بنایا اس کو سکھایا کس نے؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. انسان کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں سکھاتا ہے جو انسان جانتا نہیں. ساری چیزوں کا علم ہے اللہ رب العالمین نے انسان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت. ان چیزوں کا احساس ہو. آپ اپنی جتنی چیز نعمتیں ہیں, کسی ایک نعمت کو بھی لیں, رب کے علاوہ کسی اور نے آپ کو نہیں دیا ہے. تو دل میں یہ احساس ہو
کہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، رب کا فضل ہے، رب کی نعمت ہے۔ یہ انسان کے دل میں جب احساس پکا ہوگا تو فوراً انسان اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ دو چیزیں ہیں جو انسان کو شکر میں بڑی رکاوٹ ڈالتی ہیں اور اس سب سے بڑی دولت سے ہمیں محروم کرتی ہیں۔ نمبر ایک، میں پناہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں مالا مال، انسان کے دل میں شیطان کبر و غرور میں پناہ ڈال دے اور کہے سب کچھ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں آ جائے۔ اللہ اکبر! تب اللہ تعالیٰ سب چھین بھی لیتے ہیں، دنیا سے اس کو تباہ بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ناشکروں کی صدر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سمجھ گئے نا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے شکر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر گزاری کرو تو ٹھیک ہے، اگر ناشکری کیا تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ قرآن پاک میں بڑی عالی شان مثال موجود ہے۔ اللہ نے قارون کو بڑا خزانہ دیا، اور تھا بھی کیسے؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، سید تھا کم بخت، وہ بھی معمولی برادری کے سید تھا، سمجھ گئے نا؟ سید تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم اور قبیلے کا سید تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کو کس چیز نے ڈبویا؟ یہی میں پناہ، اپنا کمال، اپنی دنیاوی ترقی میں اپنا کمال سمجھا، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا۔ جب دینداروں نے سمجھایا کہ صاحب اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا بھی آپ خوب کمائیں، اکٹھا کریں، جمع کریں، کاروبار بڑھائیں، لیکن ذرا احسان بھی آپ کرتے رہیں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ جیسے احسان کیا ہے تو اللہ کا ویسے احسان کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ جب لوگوں نے اس کو نصیحت کیا کنجوس کو، تو اس نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ انما اوتیت علی علم، مجھے ٹھنڈا کرنا ہے، سب میرا کمال ہے، مجھے معلوم ہے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے۔ یہی کبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، میں پنا تھا، جس کی بنا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ کو بھول گیا، اللہ نے دیا، شکر گزاری کے بجائے ناشکری کیا، اور شکر گزاری میں رکاوٹ کیا بنی؟ اس کا اپنا کبر اور غرور، دل کا میں پنا، اس نے ناشکری پر آمادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور بخاری کی روایت فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ ناشکرا انسان میں پنا کر پیدا کر جس کے دل میں تھا کبر و غرور کرنے والا، ہم نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، زمین میں دھسا دیا، اور فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک کہ کم وقت دھستا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، علم ہو، حسن و جمال ہو، مال و دولت ہو، کاروبار ہو، ہر چیز کے متعلق یہ احساس ہو کہ سب کس نے دیا ہے؟ میرے رب نے دیا ہے۔ دل میں یہ احساس ہو، اپنا کمال نہیں۔ اس لیے جب یہ ہمارا دل اعتراف کرے گا تو زبان سے شکر الہی کا اقرار ہوگا، اور عمل کے ذریعے ہم اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس لیے وَقَلْبًا شاکر۔ دوسری چیز دوستو جو انسان کو ناشکری سے روک دینے والی چیز ہے، وہ بھی بڑی اہم، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، ناقدری کرنا، ناجائز، حرام، فضول، اسراف، زندگی کی نعمت صرف بیکار چیزوں میں صرف کریں، مال کی نعمت کسی اور چیز میں صرف کریں، علم کی نعمت آپ ناقدری کریں۔ جہاں یہ اصل میں ناقدری کرنے لگتا ہے ناشکری کے بجائے، تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بڑا زبردست خطبہ دیا تھا، اور خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا اے لوگو قید النعمہ بشکر للہ عز وجل،
اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تمہارے پاس باقی رہیں تو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے شکر سے جکڑ لو، جا نہ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نعمتوں کا بڑا فائدہ ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے دوستو کہ شکر الہی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے میرے بندو، اگر تم ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے۔ عذاب الہی سے محفوظ رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ دوستو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے اور مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے۔ جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور نعمتیں زیادہ دے دیں گے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی دوستو۔ نمبر ایک لساناً ذاکرا، نمبر دو وقلباً شاکرا، نمبر تین دوستو وبدناً علی البلاء صابرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، جسمانی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت و مصیبت ہمارے جسمانی طور پر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا جسم دے جو ہر قسم کی آزمائش و تکلیف کو برداشت کر سکے اور صبر کرے۔ اللہ اکبر۔ خودکشی کون کرتا ہے؟ تکلیف بڑھی، پریشانی لاحق ہوئی، جو صبر نہیں کرتا۔ انسان اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ ایک چیز آپ حضرات یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی بلا آئے، کوئی آفت آئے، جسمانی پریشانی ہو، دکھ درد تکلیف بیماری تو اور آزمائش ہو، تو آپ دو چیزیں انسان سوچ لے تو کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، سوچ لے کہ ٹھیک ہے یہ بیماری ہم نے علاج کیا، معالجہ کیا، بہت دوڑ دھوپ کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں آ رہا ہے، تو خودکشی کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دینے کے بجائے وہ اپنے دل سے سوچے اور غور کرے کہ اس بیماری میں اگر صبر کر رہا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ اتنا اس کے اوپر بلائے آفتیں مصیبتیں ڈالتا ہے، آپ نے فرمایا زمین پر چلتا ہے لیکن ایک گناہ بھی اس کے نام اعمال میں اللہ باقی نہیں رکھتا۔ ذرا بتاؤ بھائی، بیماری تو ہے، تکلیف تو ہے، علاج معالجہ کیے، دعا کیے اور کرتے رہیں، مایوس نہ ہو، صحت کی اچھی امید رکھے، دعائیں کرتے، علاج معالجہ کرتے رہیں، لیکن ایک نہ کہے کہ رب پتہ نہیں کیوں ہمیں اچھا نہیں کر رہا ہے۔ نہیں، آپ سوچ لیں کہ اس سے ہمارے زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اب اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ زمین پر چلتا ہے اور اس کے نام اعمال میں صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کیوں؟ اس بیماری میں صبر کیا، اللہ نے صبر کے برکت سے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر یہی ایک چیز انسان سوچ لے، پھر سے آگے ایک قدم، مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو عذاب قبر سے بچ گیا۔ کیوں؟ عذاب قبر اس پر ہے جو گناہ لے کر کے جائے۔ جب یہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیا تو عذاب کیوں ہوگا قبر کے اندر؟ حشر کے اندر اٹھا، وہاں بھی کوئی گناہ نہیں، تو بڑے فائدے ہیں دوستو۔ نمبر دو، دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو کھڑا کرے گا، مومن بھائی یہ نماز کا ثواب، یہ حج کا ثواب، یہ روزے کا ثواب، یہ پڑوسی کے قرآن کی تلاوت کا، یہ سارے ثوابات دے دیے، سب لے لیا تو ایک بڑا سا پہاڑ نیکیوں کا نظر آیا، جو پہاڑ ساری نیکیاں جو ملی اس سے کئی گنا بڑا تھا۔
جب ساری نیکیوں کا اپنے عمل کا بدلہ لے لیے تو اللہ فرماتے ہیں سنو سنو یہ پہاڑ جو ہے نیکیوں کے بھی تمہارا ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا کچھ میں نے کیا تھا سب کا تو بدلہ آپ نے دے دیا، اب میری کون سی نیکی آپ کے پاس باقی رہے گی جس کا بدلہ سب سے زیادہ آپ دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہ بندہ تو کو میں نے تیرے اوپر بیماریاں پریشانیاں ہم نے تیرے اوپر ڈالی تھیں اور تو صبر کرتا تھا، اس صبر دعائیں کرتا تھا صحت یابی کی، اور ہم تیری ساری دعاؤں کو قبول کر کے آج کے لیے رکھے تھے، اور تیری دعاؤں کا اجر و ثواب ہے جو تو نے دنیا میں مانگا تھا ہم سے. ہمارا کوئی ایسا نقصان نہیں. ایک چھوٹی سے تکلیف بس اتنا سوچ لیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے دنیا میں جو تکلیف مل رہی ہے آخرت کی تکلیف اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. اتنی بڑی نعمت کیا ہوگی دوستو کہ دنیا کی تکلیف سے ہماری آخرت کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. تو آزمائش اور بلا مانگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو اسے موقع پر وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، ایسا جسم جو صبر کرنے والا ہو. 3 ہو گئے. نمبر 4 اور آخری چیز زبان، دل اور بدن ابھی تک اپنا جسمانی ہے. چوتھی نعمت وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، ایک دیندار ایمان والی تقوی شعار عورت گھر میں آ جائے، بیوی آ جائے. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ، ایمان والی دیندار تقوی شعار جو دین کے معاملے میں شوہر کی مدد کرنے والی ہو، اپنی عزت اپنی عفت، شوہر کے بچے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو. آپ نے فرمایا یہ چوتھی بڑی نعمت ہے جو دیندار بیوی کے شکل میں ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں آج دنیا کے اندر وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے سکون کی زندگی گزارتے ہیں جن کے یہاں دیندار بیوی مل گئی ہو، اور جہاں میڈم آ گئی دنیا دار تو دین بھی ہمارا چلا جاتا. ساری پریشانیاں وہی بیگم اور میڈم سے آتی پریشانیاں. اس لیے دوستو دعا کرو کہ 4 نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے 4 نعمتیں مانگی جائیں. لسانً ذاکرًا وقلبًا شاکرًا وبدنًا علی البلاء صابرًا وزوجةً مؤمنہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ 4 عظیم ترین دولتیں جن کے متعلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی سے بڑی نعمت اس کو نصیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ 4 نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. تم کو کتنی ملی؟